ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سورہ ملک کی آخری آیات ہیں، اور یہ صورت مکی صورت تھی۔ گزشتہ آیت میں آپ نے یہ الفاظ سنے۔ گزشتہ آیات میں بات یہ ذکر کی گئی تھی، اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، اور ایک دو مثالیں دے کر یہ کہا گیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مقام ہیں جو انسان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک زمین ہے جس پر انسان بستا ہے، ایک انسان کی حد نگاہ ہے۔ اگر انسان اپنی نگاہ کی انتہا کی طرف جائے تو وہ آسمان تک جا کر ہم کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ ٹک گئی۔ یہ بھی بات عرض ہوئی تھی کہ آسمان سائنس کے اعتبار سے یہ اس کا رنگ ہے، یہ کیا ہے، واللہ عالم، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو حد نگاہ جہاں انسان کی آسمان، اس کا بھی ذکر تھا، زمین جہاں بستا ہے اس کا بھی ذکر تھا، آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کا بھی ذکر تھا، اور تینوں حوالوں سے اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کو اپنی نعمتوں پر متنبہ کیا گیا تھا۔ آخری آیات یہ تھی کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم فضا میں پرندوں کو دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹتے ہیں، ما یمسکہن، ان کو تھامنے والا سوائے اللہ کی رحمان کے ذات کے علاوہ کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں پیچھے بیان ہوئیں۔ آج کی آیت میں ایک مثال دی جا رہی ہے پہلی آیت میں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی عام فہم بات ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، وہ اپنے چہرے پر اوندھے منہ چل رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان اگر تصور کرے کہ سر کے بل کسی کو چلنا پڑے تو کیسے چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا، گھسٹ گھسٹ کے بڑی تکلیف سے چلے گا۔ ایک طرف تو یہ شخص ہے، دوسری طرف کون سا شخص ہے؟ دوسری طرف کون سا ہے کہ وہ شخص کہ جو سویًا، جو سیدھا بھی ہے، سیدھا چل رہا ہے، اور علی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں بلا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اہدا، زیادہ ہدایت والا، زیادہ سیدھے راستے پر کون ہے؟ جو ویسے ہی سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ ظاہری بات، وہ زیادہ جلدی بھی پہنچے گا، منزل بھی اس کے سامنے ہے۔ بالکل اسی طریق پر
ایک کافر، اللہ کا نافرمان، اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر یقین رکھنے والا، ان دونوں کی مثال بھی ایسے ہی کہ وہ اوندھے منہ چل رہا ہے، ویسے ہی کبھی چل پڑا کبھی گر پڑا۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے، قیامت کے اندر یہ ہوگا، قیامت کے منظر میں یہ ہوگا۔ پیچھے بھی الفاظ گزر چکے ہیں، اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی وہ آیت آئی کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو اوندھے منہ چلائے گا، بلکہ یہی آیت اس کے اندر ہے نا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک وہ شخص کہ جو چل رہا ہے اپنے سر کے بل اوندھے منہ، وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے؟ تو بعض صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں وہ جو کفار سر کے بل کیسے چلیں گے بلا؟ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاؤں سے چلانے پر قادر ہے، جو پاؤں سے تمہیں چلا رہا ہے، وہ اللہ اس وقت سر کے بل چلنے کی قدرت بھی انہیں دے گا، تو چلیں گے اس طرح۔ تو وہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو مثال دے کے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ ہے جو اوندھے منہ چل رہا ہے، ایک طرف صراط مستقیم پر ہے۔ ظاہری بات ہے ان میں زیادہ ہدایت والا کون ہے؟ وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے پھر اپنی نشانیاں گنوائی، اور یہ بات پہلے آپ کے سامنے آئی تھی ایک موقع پر۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عام طور پر انسان جو علم حاصل کرتا ہے، جو معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے بنیادی طور پر تین ذرائع، تین سورسز ہیں جن سے انسان کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی سورس، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ حواس خمسہ، انسان کے ظاہری حصے جسے آپ 5 سینسز کہتے ہیں، 5 ظاہری حصے، دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی ہے، سونگنے کی ہے، چکھنے کی ہے، چھونے کی ہے۔ انسان بے شمار چیزوں کا علم اسی سے حاصل کرتا ہے، اور یہ انسانوں کو بھی حاصل ہے، جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک دوسری چیز دی ہے جہاں سے انسان اور دیگر حیوانات میں امتیاز ہوتا ہے، وہ ہے عقل۔ عقل و شعور سے انسان بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر علم حاصل کرنے کا جو سب سے اتھینٹک اور سب سے بنیادی سورس ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث۔ عقل میں غلطی ہو سکتی، آنکھ کان ناک میں غلط، خیر یہ بات الگ ہے، یہ یعنی دوسری طرف میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 5 ظاہری حواس ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ان میں سے 2 کا ذکر کیا، 3 کا بلکہ۔ کیا ذکر کیا؟ قل هو الذی انشأکم، آپ فرما دیجئے اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کیا کیا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، 3 چیزوں کا ذکر ہے، بلکہ اس حواس خمسہ میں سے 2 ہی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ اللہ نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، اور آنکھیں پیدا کی، اور دل بنایا، دل پیدا کیا۔ اب یہاں پر بھی مفسرین نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ وہ جو 5 ظاہری حواس ہیں، ان میں سے بھی انسان سب سے زیادہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ دیکھ کر کرتا ہے اور سن کے کرتا ہے۔ چکھنے کے نوبت بہت کم آتی ہے چیزوں کو شناخت کرنے میں، زیادہ تر چیزوں کی پہچان ہوتی ہے سن کر یا دیکھ کر، اور ان 2 میں سے بھی سب سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سن کر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں ذرا پردہ آ گیا، دیکھنے کی قوت ختم، سننے میں چاہے دیوار بھی ہے پھر بھی آپ کو باہر کی آواز سنائی دے رہی۔ تو سننے کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، اور قلیلا ما تشکرون، بجائے اس کے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے، ان آنکھ کی نعمت کا، اس کانوں کی نعمت کا، اس دل کا، اس وجود کا تم شکر ادا کرتے، تم نے ناشکری شروع کر دی۔ اور یہ پہلے آپ کے سامنے بات آئی ہے، شکر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، یہی شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ والد آپ کو باپ کوئی چیز لے کے دیتا ہے، بڑا کوئی چیز لے کے دیتا ہے، اب اس کا شکر زبانی کلامی نہیں، اس کا شکر یہی ہے کہ جو اس کے استعمال کا طریقہ ہے ویسے اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو ظاہری بات ہے وہ اس کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنایا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، تم بڑا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ پہلے بھی الفاظ گزر چکے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، یہ سارے الفاظ تھے۔ آج کیا ہے؟ قل هو الذی ذرأکم فی الارض،
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا، اور صرف زمین کو پھیلایا اس لیے نہیں ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور زمین سے سارے فوائد حاصل کرو، الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب یہ الفاظ آتے تھے اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جیسے یہ ہے تو فوراً وہ سوال کرتے تھے، اور سوال علم کی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ ہمیں علم کی علمی طور پر بتلایا جائے، وہ سوال کرتے تھے بطور طنز کے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں جمع کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے، وہ کون سا جمع ہونے کا دن ہے؟ وہ وعدے کا دن آخر کب ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی آپ سچے ہی ہیں تو وہ وعدے کا دن کون سا ہے، ذرا ہمیں بتائیں۔ اب یاد رکھیے، یہ عام طور پر یہ سمجھانے کے لیے اس چیز کی مثال دی جاتی ہے کہ کسی چیز کے وقوع کا علم نہ ہونا، یعنی وہ چیز کب واقع ہوگی، کب اس کا وقت آئے گا، اس کا علم نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل کہاں سے ہے کہ آپ اس سے غافل ہو جائیں؟ اگر اس کے واقع ہونے کا قیامت کا علم نہیں ہے تو اس کا انکار کرنے کا کون سا، یعنی عقل والی بات ہے۔ موت ہے فرض کریں، موت کے وقوع کا علم ہے نہیں، انکار کرے گا انسان؟ کر کے دکھائے، کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی انکار کیا، ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے۔ تو قیامت کے وقوع کا اگر علم نہیں ہے تو اس پر ہنسنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا کہ جی آخر کب آئے گی کب آئے گی، قرآن میں کئی جگہ ہے، یہاں بھی الفاظ ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب ہے اگر آپ سچے ہیں، آپ جواب میں کیا کہیے؟ انما العلم عند اللہ، یہ جو قیامت کا علم ہے نا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں فرما دیں، انما انا نذیر مبین، میرا کام تو ہے واضح طور پر ڈرا دیں۔ اب تم مانو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کتابوں میں، مالک بن انس بہت بڑا مقام ہے، بڑے مشہور محدث، امام مدینہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، دل میں تمنا ہوئی ان کی کہ میں ذرا حرم کا سفر کروں۔ اب ظاہری بات، اب آپ حضرات جانتے ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بہت فاصلہ ہے، تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے کا سفر جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ ہفتہ ہفتہ لگتا تھا۔ اب دل میں تمنا تھی کہ میں حرم کی طرف جاؤں، عمرہ وغیرہ کروں، بیت اللہ کی زیارت کا شوق بھی ہے، کر چکے ہیں لیکن ویسے بعد میں سفر کی۔ دوسری طرف تمنا یہ تھی کہ میری موت آئے مدینہ میں، ساری عمر وہاں رہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے بڑی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ ظاہر کر دے، مجھے بتا دے میری موت کب آئے گی۔ اب یہ نا کہ موت کب آئے گی، مجھے یہ بتا دے تاکہ مجھے پتا ہو کہ موت آنے کا وقت، چلو میں ذرا حرم سے ہو کر پھٹافٹ واپس آ جاؤں۔ اب یہاں مختلف واقعات لکھے ہیں، بعض محدثین لکھتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے ملک الموت کو دیکھا، ملک الموت کو دیکھا۔ اب کس شکل میں دیکھا؟ موت کا فرشتہ۔ تو ملک الموت کو دیکھا خواب کے اندر، تو اب وہ بات تو تھی، ملک الموت اس سے کہا بھائی تم موت کے فرشتے ہو، تمہارے پاس سارے آرڈر موجود ہیں، تم صرف مجھے یہ بتا دو کہ میری موت کب آئی، تاکہ میں حرم جانا چاہتا ہوں، مجھے تسلی ہو، اگر مہینے 2 مہینے سال 2 سال ہیں تو میں جلدی سے سفر کر کے واپس آ جاؤں، مدینے سے نکلنا نہیں چاہتا، موت یہاں کی تمنا ہے۔ اس واقعے میں لکھا ہے کہ اب ظاہر ہے قرآن کا واقعہ تو نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم، کہ ملک الموت نے ایسے کر کے اشارہ کیا اور ختم، 5 خواب ختم ہو گیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، بڑے پریشان حیران، اوہو، پوچھنے کا موقع نہیں ملا، 5 سے آگے تو پوچھتا کبھی، 5 کیا ہے، 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں لگا، 5 کا اشارہ کیا اور رخصت ہو گیا، خواب ختم ہو گیا۔ اب بڑے پریشان، اللہ سے دعائیں بھی بڑی کی تھیں، اللہ کی طرف سے موقع بھی ملا، اب پورا پوچھ بھی نہیں سکے۔ اب دل میں خیال آیا، خود مدینے میں ہیں، اس زمانے میں بڑے مشہور معبر تھے خواب کے، تابعی ہیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ خواب کی تعبیرات میں اگر آپ کو ذوق ہو، ہمیں بھی ایک دم بڑا ذوق ہوتا تھا، خواب کی تعبیرات میں جو مین کتاب چلتے چلتے جہاں جا کے ختم ہوتی ہے نا، وہ تابعین میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہترین معبر۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود تو مدینے سے نکل نہیں رہے، ڈر ہے موت نہ آ جائے، وہ رہا کرتے تھے بڑی دور۔ انہوں نے 2 بندوں کو تیار کیا اور ان کو بھیجا، بھائی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، دیکھو میرا نام نہیں بتانا کیونکہ بڑا ہے، خواب ہے اہم،
نام نہیں بتانا، اور وہاں جا کر ان سے پوچھنا کہ مدینے میں کسی شخص نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب دیکھا ہے، ملک الموت کو یہ سوال کیا ہے اور یہ جواب ملا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں، کیا تعبیر؟ وہ بڑے مشہور تعبیر بتا سکتے۔ خیر یہ دونوں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان سے جا کے کہا کہ جی خواب یہ دیکھا ہے مدینے میں۔ انہوں نے کہا تمہارا خواب تو نہیں ہے، تمہارا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہے، مدینے میں ایک شخص نے دیکھا ہے۔ کہنے لگے پہلے نام بتاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی نام تو ہم نہیں بتا سکتے، کہنے لگے تعبیر بھی نہیں بتاتا، جاؤ۔ اب وہ بڑے مجبور کہ ہم وعدہ لے کر آئے ہیں، اس طرح سے قسم لے کر آئے ہیں، نام نہیں بتائیں گے، اب یہ بڑے مجبور۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ ہنس پڑے، کہنے لگے مدینے میں اس وقت ایک ہی ہستی ہے، یہ وہ بھی بڑے مشہور معبر تھے، تابعی ہیں، مشہور بزرگ ہیں، اللہ نے بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں۔ کہنے لگے ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کو یہ مقام ہے، جس کو خواب یہ ملک الموت اس کے خواب میں آ سکتا ہے، اور وہ ہے امام مالک بن انس۔ اب انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بتایا، آپ نے خود ہی پوچھا ہے۔ تو جب آپ نے خود ہی بوجھ لیا تو واقعی مالک بن انس ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک الموت نے قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، تیری روح قبض کرنی ہے، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم کیا پوچھتے ہو مجھ سے؟ تو موت کا اگرچہ علم نہیں ہے لیکن انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ وعدے کی چیز کب ہے اگر آپ سچے ہیں؟ آپ فرما دیجئے اس کا اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا بھی، میرا کام تو کیا ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اگلی آیت میں کیا ہے، اچھا تمہیں علم تو نہیں ہے نا، لیکن یہ دیکھ لو فلما رأوہ زلفۃ، جب وہ اس کو قریب دیکھ لیں گے نا، جب اس قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھ لیں گے تو ہوگا کیا، سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہرے آپ دیکھیں گے کہ بالکل سیاہ ہو جائیں، سیئت وجوہ بگڑ جائیں گے، ان کافروں کے چہرے بگڑ چکے ہوں گے جب وہ قیامت کو دیکھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ قل، آپ ان سے یوں بھی فرما دیجئے، کیا فرمائیں کہ ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ، تم جو بڑا انکار کرتے ہو ذرا یہ بتا دو، ان اہلکنی اللہ، چونکہ ان کی بڑی تمنا تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے بعد یہ توحید کی یہ تعلیم باتیں سب ختم ہو جائیں گی، استغفر اللہ، وہ تو یہ سمجھتے تھے۔ تو آپ ان سے یہ کہیے کہ ذرا تم یہ بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، مجھ پر موت طاری کر دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں ان پر بھی، او رحمنا یا ہم پر رحم فرمائے، جیسا کہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے گا، یہاں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تم بد دعائیں کرتے ہو استغفر اللہ، تو دونوں ہی صورتیں ہیں نا، ان دونوں میں سے اگر کچھ بھی ہو جائے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو، اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ بھی ہو، اہلکنی اللہ یا رحمنا، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہوگا یہ بتاؤ، تم اپنی فکر کرو۔ فی زمانہ بھی یہی ہے کہ دوسرے کے بارے میں انسان کو بڑا یہ ہے فلاں ایسا، فلاں یوں، فلاں، بھائی فلاں یوں، اس کی کہانی تو اس کے ساتھ ہے، وہ جیسا بھی ہے چلے ٹھیک ہے، اپنی فکر انسان کرے، میں اپنی فکر کروں کہ میں کیا ہوں۔ تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اگلی آیت میں پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ان سے فرما دیں، هو الرحمن، وہ رحمان کی ذات ہے، آمنا بہ وعلیہ توکلنا، ہم اسی پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے سری گمراہی میں۔ ابھی تو بڑا تم ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، چونکہ میں نے عرض کیا مکی صورت ہے، اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے، پھر جب ہجرت ہوئی کچھ عرصے کے بعد ہی غزوہ بدر اور کچھ عرصے میں مکہ فتح بھی ہوگی۔ آخری آیت کیا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے ذرا یہ بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، تمہیں جو بڑا غرور ہے
اور بڑا تکبر ہے کہ جی اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ بتلاؤ کہ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تم صبح کرو تمہارا پانی، غورن کا مطلب ہوتا ہے بہت نیچے چلے جانا، پانی کا بالکل اس کی سطح کا بہت نیچے چلے جانا، جہاں سے نکالنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تم بتاؤ کہ اگر تم صبح کرو اور تمہارا پانی بالکل خشک ہو چکا ہو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لائے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لائے گا؟ اور بعض تفاسیر میں اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، تفسیر کشاف کا والا بھی اور بھی۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے، بدبخت نے، اللہ معاف کرے، جب یہ آیت سنی کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر پانی نیچے چلا گیا تو کون تمہیں یہ پانی مہیا کرے گا، اس نے نا بڑا ہنس کے کہا، کہنے لگا جی ہم یہ پھاوڑے اوزار ہمارے پاس ہیں، ہم کھود کے اور چشمہ کو نکال لیں، کوئی اور سے پانی نکال لیں گے۔ مذاق اڑا ہے نا قرآن کی آیت کا۔ اس واقعے میں لکھا ہے کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آنکھ کا پانی ختم کر دیا، اندھا ہو گیا، لیا پانی کہاں سے لائے گا؟ بڑا ہنستا تھا کہ ہم پانی یوں لے آئیں گے، آنکھ آپ جانتے ہیں آنکھ کے اندر پانی اللہ نے خشک کر دیا، اندھا ہو گیا۔ تو کبھی بھی قرآن کی آیت اللہ کا کلام ہے، اس کا مذاق اڑانا نعوذ باللہ۔ تو ان کو یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ ترا تم یہ بتاؤ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، چلیں وہ تو اہل مکہ تھے، ہم بھی سوچیں اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ شخص جو چلتا ہے مکبن، منہ کے بل، علی وجہ، اوندھے منہ، علی وجہ، اپنے چہروں، اوندھے منہ کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام من، یا وہ شخص، یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر۔ ظاہری بات ہے صراط مستقیم پر جو ایمان والا چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هو الذی انشأکم، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے سے لوگ ہو، بہت سے تھوڑے سے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدے کا وہ وعدہ، قیامت کا دن کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا جو علم ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، مجھے تو اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، تم نہ مانو اپنا نقصان ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ دیکھ لیں گے اس قیامت کو، زلفتاً قریب، سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جو کہ کافر، جب قیامت سامنے آئے گی تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیلا، اور ان سے یوں کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم، مجھے بتلاؤ، تم بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے، اور یقیناً اللہ رحم ہی فرما رہا ہے، فرمائے گا، تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، چلو ہمارے ساتھ تو جو بھی معاملہ ہو، تم یہ بتاؤ کہ فمن یجیر الکافرین، کافروں کو بچانے والا کون ہوگا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، اپنی فکر کرو تم۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو الرحمن، وہ ہے رحمان کی ذات، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان بھی لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ بھی کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم ان قریب جان لو گے کہ کون ہے سری گمراہی میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم، تم مجھے یہ بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تم صبح کرو اور تمہارا پانی غوراً خشک ہو جائے، نیچے چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون سی ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لا سکے؟ ظاہری بات ہے اللہ کے علاوہ ان تمام نعمتوں کو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر ان گنت نعمتیں کر رکھی ہیں ہر طرح کی، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.